وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ تمہاری چاہت پر راضی ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو، معجزے تبھی ہوتے ہیں جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرتے ہو، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھتے ہو کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کے رضا کے حوالے کر دیتے ہو، اس کے آگے سر جھکا دیتے ہو، جب تم اپنی خواہشات سے بڑھ کر اس کے حکم کو اہمیت دیتے ہو، اور اس سب کے بعد ہی تم اپنے لیے معجزہ دیکھ پاؤ گے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس دل سے پکارنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ سننے والا، جواب دینے والا اور غفور رحیم ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی کرتا ہے۔ بس ناممکنات کے لمحوں میں دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھا کریں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تب اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ اللہ انہیں کن کے فضل سے نوازتا ہے۔ مجھے سمجھدار لوگوں سے ڈر سا لگتا ہے، سمجھداری مجھے کبھی کبھی سفاک لگتی ہے۔ کتنی نادان سوچیں سمجھداری کے خوف سے سہم جاتی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے زیادہ سمجھدار لوگوں سے جو فائدوں کے پیچھے دلوں کو رون دیں، جن کی سمجھداری کا لیول اتنا اونچا ہو کہ ہم کبھی ان کے معیار تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ پہلے میں اپنا پاگل پن ختم کر کے سمجھدار بننے کی کوشش کرنے لگتی تھی، پر جوں میں اوپر جاتی تھی دوسروں کی سمجھداری کا معیار مزید اونچا ہونے لگتا تھا۔ پھر میں تھک گئی کہ اس سمجھداری کے اونچے معیار کو سر اٹھا کر دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگی۔ اب میں مطمئن ہوں اپنے سمجھدار نہ ہونے پر، کیونکہ اپنے پاگل پن کے ساتھ مجھے مزید کسی سمجھدار کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا۔ مجھے شیکسپیئر کے مشورے بہت پسند ہیں۔ جب انہوں نے کہا کسی کے قریب مت جاؤ، کسی سے ہمدردی کی توقع نہ کرو، دوسروں کے لیے مت جیو، کیونکہ تمہاری ذات پہلے ہے۔ اپنی خوشی کو لوگوں یا چیزوں کے ساتھ مت جوڑو۔ اپنے لیے ایک وطن بناؤ تاکہ کسی کے بچھڑنے سے تمہیں پردیس کا احساس نہ ہو، کیونکہ آسمان سے کوئی شخص نہیں آئے گا جو تمہاری تاریکی کو روشن کرے۔ خود اپنے لیے روشنی بنو، تم ہی ہو جو اپنی روح کو خوش کر سکتے ہو اور بکھرنے کے بعد اس سے دوبارہ ترتیب دے سکتے ہو، لہٰذا خود کے لیے سب کچھ بنو۔ انسان کے پاس ایک ایسا سایہ دار انسان ضرور ہو کہ جب وہ دنیا سے، تعلقات سے، معلومات سے تھکے تو اس کے سائے میں چند لمحے وہ بیٹھ سکے، جہاں اس کو خوف نہ ہو، جہاں مان ہو، جہاں عزت ہو، جہاں معلوم ہو کہ یہاں کی کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن رہے گا۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ کس سے ڈر رہے ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ تعوذ پڑھ لو۔ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر نہ چل سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو، وہ جہانوں کا رب ہے۔ کیا اپنے ماننے والوں کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ سنو، اللہ کے ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے، یہاں تک کہ گلاب بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں کھلتا، اور سورج بھی اپنے وقت سے پہلے طلوع نہیں ہوتا۔ صبر کرو، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ اپنے وقت پر تمہارے پاس خود آئے گا۔ اطمینان بھی اندر سے آتا ہے، اور ضمیر کے کوڑے بھی اندر سے لگتے ہیں۔ خوشی کی کونپل بھی اندر سے پھوٹتی ہے، اور آنسوؤں کی آبشاریں بھی اندر سے امڑتی ہیں۔ خوف کا آتش فشاں بھی اندر سے پھٹتا ہے، اور سکون کی ندیاں بھی اندر سے بہتی ہیں۔ تو باہر کیا ہے؟ باہر کچھ بھی نہیں، تمہاری کائنات تمہارے اندر سمٹی ہوئی ہے، اسے باہر کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟